امپورٹنٹ بات ہے کہ جو عام لوگ وہاں کے ایکس ٹرائبل ایریاز کے وہی ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے واپس آئیں، لیکن ان کی مرضی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی ہے کہ حکومت پاکستان پر اس قسم کی کارروائیوں کے بعد یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی قسم کی ایمنسٹی دی جائے، وہاں پہ بسنے کی اجازت دی جائے؟ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا، کیا آنے دینا چاہیے؟ مذاکرات جو ماضی میں ہوئے، آج وزیر اعظم صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی لیا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. سو یو تھنک کہ دس از دا بیسٹ حکمت عملی اور وے ٹو گو؟ دیکھیں اس کے سنگل زاویے سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، جن لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو تو اس طرح فری ٹکٹ دے کے نہیں آنے دیا جا سکتا، نہ کوئی ملک کی نہیں کر سکتا. اور انٹرنیشنلی اس چیز کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اگر کوئی ملک اتنے گھناؤنے جرائم کو نظر انداز کر کے اور کہے کہ بھئی آؤ کرسی پر بیٹھ جاؤ. تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کو کچھ اور زاویے بھی ہیں نا. آفٹر آل ایسی کون سی وجہ ہے کہ افغانستان میں ان کو سیف ہیون ملا ہوا ہے؟ آفٹر آل ایسی کون سی وجہ ہے کہ جن 30 سالوں سے اچھا پہلے اس چیز کو ایکسپلین کر دیں ایمبیسڈر صاحب، پہلے اس چیز کو ایکسپلین کر دیں کہ جن لوگوں نے، آپ نے بھی یہ ایک جملہ بولا نا، اب اس کو سیگریگیٹ کیسے کریں گے کہ افغانستان میں جتنے بھی ٹی ٹی پی کے جنگجو موجود ہیں، دہشت گرد یا وہ خوارج موجود ہیں، چاہے ان کی تعداد 1000 ہے، 2000 ہے، 10,000 ہے، 1 لاکھ ہے، whatever، ان کو سیگریگیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ جی یہ وہ شخص ہے جس نے جرم کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے جرم نہیں کیا؟ مطلب اس کا کوئی ریکٹ تو نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اس تنظیم کے حصہ ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے کے بھی سمجھا دیتا ہوں جو دوسرے ملکوں میں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، اور اپنے ملک کی پہلے بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرائبل علاقے ہیں اور جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ٹرائبل لوگ جن کے لوگ قتل کیے گئے ہیں بے گناہ. ان کو پتا ہے کہ کس گروپ نے، اور زیادہ تر یہ بھی پتا ہے کہ کن لوگوں نے، کس گروپ کے، کس ٹرائب نے، کن لوگوں نے اس آپریشن کو لیڈ کیا ہے. یہ تو معلوم پڑ جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیسز بھی رجسٹر کرائے ہیں. اب باقی ملکوں میں کیا ہوا؟ میں جب اقوام متحدہ کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا تو ایسٹ تیمور میری ذمہ داری تھی، اور وہاں جب جن لوگوں کا خون ہاتھوں سے خون رنگا ہوا تھا، جن کے ہاتھوں پر خون تھے، تو ان کے لیے پھر ہم نے ایک پوری سٹڈی کرائی اور ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ کو اب قانون کے شکنجے میں لانا پڑے گا، ٹرائل کرنا پڑے گا. ہم نے اس کو سیریس کرائم انویسٹیگیشن، جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی ایک ذیلی شاخ تھی، اس کے ذریعے ان کو ہم نے انڈائٹ کرنا شروع کیا. تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ تو سیگریگیٹ ہو سکتا ہے. پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک کمیشن ہوتا ہے جس کے تحت جو ہم نے کیا تھا وہاں ایسٹ تیمور میں، باقی ملکوں میں بھی، روانڈا میں ہوا، باقی ملکوں میں ہوا. تو اس کے تحت پھر جن لوگوں کے ہاتھ خون سے نہیں رنگے ہوئے ہیں، کم جن کے جرائم ہیں، تو ان کو وہاں کی قبائلی لوگ بھی معاف کرتے ہیں اور قانون کی جہاں تک جائش ہوتی ہے وہ بھی دی جاتی ہے. تیسرا زاویہ اس کا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کو کیسے دیکھتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو پر بھی نظر رکھتی ہے کہ آپ کا اپنا کتنا کنٹرول ہے، کہ آپ کے گھر میں کوئی دہشت گردی کر جائے تو آپ اس سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں. تو یہ 3 زاویے اس کے ہوتے ہیں. لیکن آگے چل کے اگر آپ کرنا چاہیں گے کہ آپ آفٹر آل افغان طالبان کے اتنا کون سا انٹرسٹ ہے کہ وہ مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ، سیکیورٹی کاؤنسل کی رپورٹ، اقوام متحدہ کی ریزولوشنز، یہ سارے پاس ہوئے اور وہ نہیں مانتے اور وہ اس پہ عملداری نہیں کر رہے ہیں. تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. آپ چاہیں تب ڈسکس کر لیں، چاہیں تو بات کر لیں. بالکل ٹھیک. حمزہ صاحب، یہ ابھی جو تازہ ترین لہر ہے دہشت گردی کی بلوچستان میں، یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہوا؟ ایک دم سے شروع ہو گیا، سیکیورٹی فورسز عام لوگوں کو اتار کے مارنا، اس قسم کے واقعات. مطلب کوئی اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی واقعی مطلب یہ کوئی سپریڈک انسیڈنٹس ہیں یا کوئی باقاعدہ یہ حکمت عملی کے تحت کوئی سیریز آف ایونٹس ہیں؟ یہ میرے خیال سے اس کے جو انڈرلائنگ فیکٹرز ہیں ان کو بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب، اگر امریکہ یا دیگر قوتیں، خاص طور پہ بھارت جو پاکستان مخالف جو سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے، وہ واقعی انوالو ہیں اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں پاکستان کو جس طریقے سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بھی تو ایک حکمت عملی ہے. ہم کیسے اس دہشت گردی کے جو عفریت ہے، جن ہے، اس سے نجات حاصل کریں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں؟ ایمبیسڈر صاحب یہ دیکھیں، پہلے تو کچھ حقائق کو سامنے رکھ لینا اور وہ چند لمحوں میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد باقی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل تناظر میں
جو ہمارے پاس اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو بریگیڈ صاحب نے جس کا اشارہ دیا وہ ایک حقیقت ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی فارن پالیسی میں بہت کلیدی نقطہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بی آر آئی اور سی پیک اگر وہ مکمل طور پر نافذ العمل جاتا ہے جو کہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک سپر پاور کی سپرامیسی کو وہ کم کرتا ہے. اب یہ بھی حقیقت اگر مان لیتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ کے تو نہیں کرتا ہے. یہ چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں جو ممالک جو اچھا ایک بات بتائیں ایمبیسڈر صاحب, you have such a vast experience in diplomacy. امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ they always follow a carrot and stick policy. ٹھیک ہے, سٹک ہو گئی کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں. where is the carrot? Carrot is that they are one of the biggest donors in various humanitarian field. They are one of the biggest. That is negligible, sir. If you compared with what they are offering to India, اگر انڈیا کو جو دے رہے ہیں کہ جس طرح containment of China کی policy ہے. I'm talking at the world stage. I'm talking about the United Nations is being funded. 35% of the funding of the United Nations is made only and only by the United States, and rest of it is by the 192 countries. What about the Pakistani? What about Pakistan? میں تو پاکستانی context میں سے بات کر رہا ہوں نا. Okay. In the Pakistan context, and if you're comparing it with India is one of the Chaudhry. یہ چودھری ہے جو کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو رہا ہے. انڈیا کوڈ کا ممبر ہے, انڈیا اوکاس کو مدد کر رہا ہے, انڈیا اس ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہا ہے. تو ظاہر انڈیا کو زیادہ دیں گے نا, ہمیں کس طرح دیں گے؟ پہلے جب ہم وار اگینسٹ ٹیرر کر رہے تھے, جب ہم جہاد کر رہے تھے تو انڈیا کہیں نہیں تھا, ہم تھے. تو ہم نے تو اپنے مفاد کو دیکھنا ہے, ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا ہے کہ اس وقت اس ملک کو کیا ہو رہا ہے. اب رہا سوال کی ایک چیز جو آپ کی اس وقت زیر بحث ہے, تمام ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ہم اپنے فالٹ لائنز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. اور آپ نے پرائم منسٹر کی ایپیکس کمیٹی کی بات کی جو بالکل درست, انہوں نے جا کے وہاں اس وقت ضرورت کی ان کی کہ وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کر کے should call a spade a spade, یہ دہشت گردی جو ہے اس پر ہمیں کچلنا پڑے گا, یہ درست ہے. لیکن اسی ایپیکس کمیٹی میں جو کہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹ رہ گئے, پہلے 20 پوائنٹ تھے, تو ان 14 پوائنٹس میں جو نان کائنیٹک پوائنٹس شروع سے چلے آ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد بہت کم. ویری رائٹ سر, ویری رائٹ. ٹھیک آپ مکمل کر لیجیے. جی بالکل ٹھیک ہے ایمبیسڈر صاحب.